جی میں اس وقت موجود ہوں اس شخصیت کے پاس جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے MNA ستر سیالکوٹ چودھری ارغمان سبحانی صاحب، جو کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ الیکشن ایک نیچرل پروسیس ہے، 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، اور میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پر امیدوار ہوں۔ حلقے کے لوگوں نے پہلے بھی مجھے 2 بار اعتماد سے نوازا، مجھے عزت بخشی۔ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان مسلم لیگ نون کا پلیٹ فارم مضبوط پلیٹ فارم ہے، لوگ بھرپور محبت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مسلم لیگ کی کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے یقینی ہے۔ اور دوسری جو موجودہ بحران ہے، بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کسی ویژنری لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کو چلانے کے لیے، یہ ملک تجربہ گاہ تو نہیں ہے، چلانے کے لیے کسی ایسے سمجھدار بندے کی جو ملک کی باغ ڈور سنبھال سکے، صحیح معنوں میں لوگوں کی ترجمانی کر سکے، صحیح معنوں میں ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکے۔ وہ اس وقت کے پولیٹیکل سینیریو میں میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ باقی لوگ بھی وقتاً فوقتاً حکومت میں رہے، حکمران رہے، مگر ان کی کارکردگی کو نسبتاً دیکھا جائے تو ان میں بہت سی کمی ہے۔ اور جب بھی میاں نواز شریف اقتدار میں آیا، حکومت سنبھالی، موجودہ درپیش مسائل سے نپٹے بھی، اس کا حل بھی نکالا۔ آئندہ بھی جو اس وقت مہنگائی سب سے بڑا برا حال کیا ہوا ہے پوری قوم کی، اگر میں ترجیح بنیادوں پہ بات کروں تو سب سے بڑی مہنگائی ہے جو ملک کو نقصان دے رہی ہے، قوم کو نقصان دے رہی ہے، ہر فرد سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس جن پہ قابو پانا بہت ضروری ہے۔ وہ اگر کسی کے مینیفیسٹو میں ہے یا نہیں ہے، مگر پرائرٹی نمبر 1 مہنگائی کی روک تھام ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا، یہ ضروری ہے۔ پچھلی حکومت نے جب جس پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے پچھلے وزیر اعظم، وہ نوجوانوں کو جھانسا دیا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دے رہے ہیں۔ مجھے اس کے بعد 16 ماہ گورنمنٹ کا وقت گزرا، جب پولیٹیکل رجیم آئی تو 1 کروڑ نوکری کے بارے میں ہونے والی کسی میٹنگ کے منٹس موجود نہیں تھے پورے سینیریو میں۔ جب لوگ جھانسا دینے کے لیے اس طرح کے چمکیلے لفظ استعمال کریں گے تو پھر وہ کاٹ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھے گی۔ رک گیا سلسلہ، ایک نا تجربہ کار نے ملک کو نقصان دیا۔ میں عوام سے اپیل کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ جو لوگ اہلیت نہیں رکھتے نظام چلانے کی، کم از کم ان پہ تجربہ نہ کیا جائے، انہیں کنسیڈر نہ کیا جائے۔ یہ رائٹ ٹائم ہے ملک کو بہتر کرنے کا۔ 8 تاریخ کے بعد پھر 5 سال بعد موقع ملے گا آپ کو اپنی غلطی کو سدھارنے کا، یا اپنی بہتری جو ہے، اپنی رائے جو ہے نا وہ بہتے لوگوں کے حق میں استعمال کرنے کا۔ رائٹ ٹائم ہے 8 فروری کو اپنے لیے، ملک کے فیوچر کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے رائٹ ٹائم ہے۔ اپنا ووٹ کا استعمال صحیح پلیٹ فارم پہ استعمال کیجیے۔ صحیح معنوں میں آپ کا استعمال شدہ ووٹ آنے والی حکومت اور حکمران قائم کرے گا۔ جب آپ کی مرضی اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا حکمران بنے گا تو پھر وہ آپ کی امنگوں کا ترجمان بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس بندے کا ہم چناؤ کر رہے ہیں وہ ہماری علاقائی ضرورتوں کو کیسے سمجھتا ہے، وہ ہمارے ملک کی ضرورت کو کیسے سمجھتا ہے۔ اس وقت انڈیویجولز کی جنگ نہیں ہے، یا کوئی کسی کی پروجیکشن کی بات نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا ہی صرف ایک مقصد نہیں ہے، وہ تو پہلے بھی 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کون بہتر ہے، ملک کے استحکام کے لیے کون بہتر ہے۔ تو یقیناً یہ فیصلہ، بہتری والا فیصلہ، اس کا پورا حق عوام کے پاس ہے۔ لوگ اپنا مینڈیٹ اس شخص کے لیے استعمال کریں جو میری اور آپ کی تکلیفوں کا مداوا بنے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، پاکستان کو استحکام بخشے۔ اللہ کریم ان قوموں کی حالت بدلتا ہے جنہیں خود اپنی حالت بدلنے کا خیال ہو، تو یہ خیال کا ٹائم ہے۔ 8 فروری محنت کی جائے، لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے، خصوصاً نوجوان نسل میں،
کہ آپ اپنے فیوچر کے لیے جذباتی طور پہ نہیں، آپ اپنے فیوچر کے لیے آپ نظریاتی طور پہ اپنے